میں چند باتیں اردو بولنے والوں سے اور مہاجروں سے مخاطب ہوں، میں ان سے کرنا چاہتا ہوں. اردو بولنے والوں، مہاجروں جو اپنے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اردو بولنے والے، میں آپ سے مخاطب ہوں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ قوم، ہماری جو کمیونٹی ہے، ہماری کمیونٹی آج کی یہ نسل اور اس نسل کے بعد جتنی نسلیں آئیں گی، یہ گھر بیٹھے ہوئے آل آف اے سڈن جو ہے وہ راک ایجنٹ ہو گئے ہیں. اپنے گھر میں بیٹھے راک ایجنٹ ہو گئے ہیں. ہم پر یہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے. یہ ہمارے بچوں پہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے. ہماری نسلوں پہ بہت بڑا داغ لگ گیا ہے. اس کو کوئی دوسری پارٹی والا آ کر صاف نہیں کر سکتا. اس کو ایم کیو ایم والا بھی آ کر صاف نہیں کر سکتا. ہم ان لوگوں کی اولادیں ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے 20 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس ملک کو پارکوں میں بیٹھ کر، گلیوں میں بیٹھ کر اس ملک کے سیکریٹریٹ کو چلایا. اس ملک کو اچھے ذہن دیے، اس ملک کو فائننسز دیں، اس ملک کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا، اس ملک کو بنایا بھی اور اس لیول تک پہنچایا بھی. آج ان کی اولادوں پہ اور اس قوم کے اوپر جو ہے وہ دھبا لگ گیا ہے کہ ہم جو ہے وہ راک ایجنٹ ہیں. ہم 4 لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، 4-5 لوگوں کی گناہ کی وجہ سے، ہماری آئندہ نسل جو پیدا نہیں ہوئی ہے، ہم راک ایجنٹ کہلائیں گے. ہم راک ایجنٹ کہلائیں گے. اسی لیے آئے ہم. اپنی زمینیں چھڑوانے کے لیے نہیں آئے، اپنا شادی ہال چھڑوانے کے لیے نہیں آئے، اپنا کوئی کاروبار دوبارہ بنانے کے لیے نہیں آئے کراچی میں. خدا کی قسم اسی لیے واپس آئے کہ ہماری نسلیں نہیں ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان کو کوئی غدار وطن کہہ کر پکارے، ان کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کو راک ایجنٹ بنا کر پیش کرے. ہماری نسلیں، ہمارے خون میں، ہمارے آباء و اجداد کا خون ہے. ہم نے اس ملک کو اپنی جان پر کھیل کر حاصل کیا ہے. ہم نے بنایا ہے ملک، ہم نے قربانی دی اس کی، ہم نے سینچا ہے اس ملک کو. آج آپ سمجھتے ہیں الطاف حسین صاحب کی جو ہے وہ پاور لینے آئے. ہمارے پاس پاور نہیں تھی پہلے. آپ سمجھتے ہیں ہم یہ ایم پی ایس جمع کرنے کے لیے آئے. مجھے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. ہم سب کو اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا مرنے کے بعد کہ تو نے کتنے ایم پی ایس جمع کیے اپنے ساتھ، کتنے ایم کیو ایم کے کارکن جمع کیے اپنے ساتھ. مجھ سے اللہ یہ پوچھے گا تجھے جب یہ پتہ تھی ساری باتیں، تیرا نام بنایا، تیرا مقام بنایا، تجھے آگاہی دی، تجھے ہمت دی، تو نے وقت پر یہ بات کیوں نہیں کی؟ اگر تیرے وقت پہ بات نہ کرنے کی وجہ سے تیرے سامنے اور تیرے بعد یہ نسلیں کٹ رہی ہیں، مر رہی ہیں، اس کا گناہ میری قبر پہ نازل ہوگا. اور اب جو لوگ یہ میری بات سن رہے ہیں، میں ایم کیو ایم کے کارکنوں سے کہتا ہوں، تمہارے پاس خدا کو بتانے کے لیے یہ جواب نہیں ہوگا کہ تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا. خدا را ہوش کرو. ہم نہیں ہیں وہ لوگ کسی کو لے کر آئے، کسی کو کھینچ. اگر ایسا ہوتا تو یونٹ آفیسز پہ جاتے، سیکٹر آفیسز پہ جاتے، کارکنان کے پاس جاتے. نہیں گئے کسی کے پاس. خدا را ہوش کرو. ہر قوم کو، ہر نیشن کو، ہر کمیونٹی کو، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک موقع ضرور دیتا ہے. ہم بیٹھے گھر میں راک ایجنٹ ہو گئے الطاف حسین صاحب کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے. میں یہی پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، جو باتیں انہوں نے سب کو بتا دی ہیں وہ اپنی قوم کو بھی بتائیں. جو کانفیشنز، جو قبولداری انہوں نے سب کے سامنے کر دی ہے جن کے سامنے نہیں کرنی چاہیے تھی، اب اپنے کارکنوں کو بھی بتائیں، اپنی قوم کو بھی بتائیں، اپنے ووٹرز کو بھی بتائیں. اس کے بعد قوم فیصلہ کر لے کہ آیا کہ انہوں نے اس پالیسی، اس سچ کے ساتھ کھڑے رہنا. جو لوگ کھڑے ہوں گے ان کو میں سلام کروں گا، میں نہیں اعتراض کروں گا. ہم میں سے کوئی اعتراض نہیں کرے گا. جڑ جائے پھر قوم، وہ بتائیں کہ میں 20 سالوں سے یہ کام کرتا رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تمہارے لیے اپنے بیوی بچے چھوڑے، تمہارے لیے اپنی زندگی، پورا سائز زندگی چھوڑ کر آئے. خدا را تم نے ساتھ دیا ہے.
ان 1.5 مہینوں میں ساتھ دے رہے ہو ساتھ، لیکن ابھی بھی جو لوگ دل میں اپنی یہ والی بات رکھے ہوئے کہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں، ان کو برملا اس کا اظہار کرنا ہے اپنے لیے، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ تم پر یہ داغ لگ گیا ہے، اس کو چھڑوانا ہے ہمیں۔ پریس کانفرنس ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی بھی اردو بولنے والوں کا راگ الاپ رہے ہیں، ان کے لیے ہمدردیاں شو کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب اور ان کے جو وہ لوگ ابھی بھی مہاجر کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں۔ 30 سالوں میں مہاجروں کا کیا خیال کیا ہے انہوں نے؟ کتنی یونیورسٹیز بنا دی ہیں مہاجروں کی تعلیم کے لیے، کتنے کالجز بنا دیے ہیں مہاجروں کی تعلیم کے لیے، کتنے اسکول بنا دیے ہیں، کتنے اسپتال بنا دیے ہیں، کتنی تعلیم گاہ، کتنے پارکس، کتنی سڑکیں، کتنے آئی ٹی پارکس، کتنی اکانومک سینٹرز جو ہے کتنے انڈسٹریل زونز بنا دیے ہیں جہاں پہ لوگوں کو روزگار کتنے بنا دیے۔ جو تھا 60 سالوں سے اس کو بھی تباہ کر دیا میرے بھائی۔ تعلیم یافتہ تھا یہ اردو بولنے والا، جاہل ہو گیا آج۔ محب وطن تھا، راک ایجنٹ کا دھبا لگ گیا۔ تہذیب یافتہ تھا، بد تہذیب ہو گیا۔ کیا ملا ہمیں؟ 25,000 لوگ مارے گئے، مائیں بلک رہی ہیں اپنے معصوم بچوں کے لیے جن کا یہ نہیں پتا کہ وہ زندہ ہیں مر گئے ہیں۔ کیا حاصل ہوا ہے اور آگے کیا حاصل ہونا ہے؟ کیا کرنے جا رہے ہو؟ کیا حاصل کرنے جا رہے ہو؟ مجھے بھی بتاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ کیا حاصل کرنا ہے؟ ہم سب کھڑے ہوں گے، بند کر دیں گے سارا کچھ، تمہارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ مجھے مقصد بتا دو، مجھے حاصل بتا دو۔ ہوش کرو، خدا را ہوش کرو۔ مجھ سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تیری بات کتنے لوگ تیرے ساتھ آئے۔ نہیں، میں نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے اپنا ہم آ گئے سیدھے راستے پہ۔ جو ہم نے گناہ کیے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، پاکستان والوں سے معافی مانگتے ہیں، سب سے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ میں معاف کرے۔ اب جتنی زندگی ہے یہی بات کرنی ہے ہم نے، یہی میسج دینا ہے، یہی آگہی دینی ہے۔ کوئی ہمارا پرسنل ایمبیشن نہیں ہے، کوئی ہمارا پرسنل ہمارا ایجنڈا نہیں ہے۔ اسی لیے 24 اپریل کو اس داغ کو دھونے کے لیے 24 اپریل کو قائد اعظم کے مزار کے سامنے باغ جناح میں ہم نے یہ جو جلسہ رکھا ہے، آپ کو کیا خیال ہے کہ 1 مہینے کی پارٹی کو شوق ہے ہم نے کیوں چیلنج لیا؟ یہ پاکستانیوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا تھامیں۔ یہ کراچی کے لوگ، حیدرآباد کے لوگ، یہ سکھر کے لوگ، میر پور خاص کے لوگ، شہری علاقوں کے لوگ، یہ اردو بولنے والے، یہ مہاجر غدار وطن خدا نخواستہ نہیں ہیں، راک ایجنٹ خدا نخواستہ نہیں ہیں۔ ان کو یہ بتانا چاہتے ہیں، آپ کو یہ موقع دیا ہم نے، اور ہم ساری قومیتوں کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہو کر، سارے مسالک کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کو ایگزسٹنس چاہتے ہیں، ہم علیحدگی نہیں چاہتے۔ ہم ساتھ رہ کر، بھائی کو بھائی کے ساتھ رہ کر رہنا چاہتا ہے۔ ہم اس پاکستان کی ترقی کا ہراول دستہ بننا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ اسٹیج سجانے جا رہے ہیں۔ تمہیں پروف کرنا ہے آ کے کہ تم پر لگنے والا یہ الزام 4 لوگوں کے گناہ ہیں۔ پوری قوم اس کی ذمہ دار نہیں ہے، تمام ایم کیو ایم اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ ایم کیو ایم کے کارکنوں، تم سے کہتا ہوں، خدا را ہوش کرو، نہ آؤ ابھی بھی ان کے پروپیگنڈے میں، نہ سنو ان کی بات، نہ اپنے آپ کو جو ہے وہ پریشانی میں ڈالو۔ ایم کیو ایم کے ذمہ داروں سے کہتا ہوں کہ آپ کو سب کچھ پتہ ہے، آپ ساری باتیں کرتے رہیں، خدا را ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے۔ آپ کی زندگی کتنے گھنٹے کی ہے، کتنے انسان کی زندگی کتنی دیر کی ہے۔ میں الطاف حسین صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را اس قوم پر اب رحم کر دیں، خدا را اب رجوع کریں اللہ تعالیٰ سے، خدا را اب رجوع کریں، اب اس قوم کو معاف کریں، اس کو مزید اس قوم کو دلدل میں نہ دھکیلیں، معاف کر دیں معصوم بچوں کو۔ بڑی قیمتی بچے ہیں یہ، اپنے ماں باپ کے بڑے قیمتی بچے ہیں یہ، بڑی بلک رہی ہیں یہاں پر مائیں آ کے، جن کے بچے غائب ہیں روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں۔ اب رحم کر دیں ان کے اوپر، اب اس نسل کے اوپر رحم کر دیں، خدا را نہ گھسیٹے۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی یہ کام کرنے کی،
ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے آگے ہی دیا, ہمیں جواب دینا ہے مرنے کے بعد. قوم نے ہماری بات سن لی ہے, اس کے اوپر لبیک کہہ دیا ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اگر ایک آدمی بھی ہماری بات نہیں سنتا, آپ یقین کریں ہم یہی بات کرتے, آخر سانس تک یہی بات کرتے اور یہی بات کرتے رہیں گے. تو خدا را اب رحم کر دیں, اب جو ہے وہ یہ موت کے کھیل کو, زندگی لینے, زندگی اجاڑنے کے کھیل کو اب بند کر دیں خدا را. میں اپنی بات ختم اس بات پہ کروں گا کہ ہماری کوئی پالیسی کسی کے گھر پہ جا کر کسی کو کال کر کے کسی کو پریشان کرنا نہیں ہے, نہ اس کام کے لیے آئے ہیں. ہم اس کام کے لیے نہیں آئے, ہمیں بندے نہیں جمع کرنے, ہمیں نمبرز نہیں جمع کرنے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے مرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ مجھ سے نہیں پوچھے گا کتنے ایم پی ایس جمع ہوئے, کتنے ایم کیو والے جمع ہوئے. ہم جو کام کر رہے ہیں دعوت دینے والا کام کر رہے ہیں, ہم جو ہے وہ لوگوں کو پکارنے کا کام کر رہے ہیں, بھی یہی ہمارا کام ہے, ہماری بخشش اسی کے اوپر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم نے یہ کام ہی نہیں کرنا. تو کوئی بھی اس پروپیگنڈے میں اس پہ نہ آئے. میں ان لوگوں کو بھی میں دعوت دیتا ہوں جو لوگ یہ بلیم لگا رہے ہیں, میں ان کو کہتا ہوں اپنی لسٹ دے دیں, اور ان کو ہم پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کو آپ کو خطرہ ہے ان کو کالیں آ رہی ہیں, جو وہ الزامات لگا رہے ہیں, ہم ان کو پہلے اعلان کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے.